مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا شهر المغفرة والرضوان. ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم مرہونہ، فرماتے تمہاری جانیں، تمہارا نفس انسان کی جان ہے نا، ایک بدن ہے ایک نفس ہے. ماہ رمضان میں نفس انسان کو خدا نے دعوت دی ہے تاکہ اس کو غذائے روحانی پہنچائے، تاکہ اس کی تربیت کرے. انسان کی سعادت شقاوت کا تعلق نفس سے ہے، بقا کا تعلق نفس سے ہے، جنت و جہنم کا تعلق نفس سے ہے. بدن دنیا میں بھی آخرت میں بھی وسیلہ ہے. تو ایھا الناس ان انفسکم مرہون، اے لوگو تمہارے نفس، تمہاری جان گروہ میں ہے. مرہون رہن سے ہے نا، گروہ میں ہے. کس کے گروہ میں؟ اعمالکم، اعمال کے گروہ میں. تمہارا نفس اعمال کے گروہ میں ہے. عمل خراب ہونے کی وجہ سے تمہارا نفس اسیر ہو گیا ہے. عمل بہت اہم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا آخرت میں تو ارحم الراحمین ہے. سوال یہ ہے خدا دنیا میں ارحم الراحمین نہیں ہے؟ دنیا میں آپ خود دیکھتے ہیں عمل کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھو یہاں آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اگر آپ ہاتھ بڑھا کر پانی کو اٹھا کر نہیں پئیں گے، پیاسے مر جائیں گے. پانی آپ کے منہ تک نہیں پہنچے گا. دیکھو یہاں سامنے ہوتے ہوئے عمل کے بغیر کچھ نتیجہ نہیں ملتا ہے. تو خدا ارحم الراحمین دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں عمل کے بغیر خدا دیتا ہے. خدا نے ایک حکم دیا. خدا نے کہا میں نے دیکھیے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج بنایا اور دریا سمندر بنایا، وہاں سے بھاپ اٹھتا ہے اور سورج کی ڈوب کی وجہ سے بھاپ اٹھتا ہے، اوپر جاتا ہے، اوپر جا کر کیا بادلوں کی شکل میں، پھر ٹھنڈ علاقے پر پہنچ کر بارش کی شکل میں، برف کی شکل میں، نہروں کی شکل میں زمین پر آتا ہے، اور زمین پر آ کر کیا ہے کھیت، درخت، سبزہ وجود میں آتا ہے. تو یہ میں نے سیٹ کیا ہے. باقی تمہیں عمل کرنا ہے. تمہیں عقل دی ہے، شعور دی ہے، اپنی ذات سے محبت کا جذبہ دیا. تمہیں جیسی تو خلق نہیں کیا ہے، اپنی ذات سے محبت کا جذبہ دیا، اپنی ذات کو بچانے کے لیے کام کرنے کا جذبہ دیا ہے. اسی لیے دنیا میں کام کرتے ہو. دنیا میں چرسی ہی کام نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے آخرت ہے. دنیا بھی عمل کے ذریعے، آخرت بھی عمل کے. دنیا میں بھی عمل کرنے کے سارے وسائل خدا نے خلق کیا ہے، آخرت میں بھی سعادت کے سارے وسائل خلق کیا ہے. دنیا میں سعادت کے سارے وسائل خلق کیا ہے. صرف دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کر کے بعض وقت ایک دوسرے کو محروم کرتے ہو، یا خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو مغرب کو غلام بناتے ہو. لیکن آخرت میں یہ ظلم نہیں ہے. وہاں خدا کی حاکمیت ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین. وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا اور سعادت کے سارے عوامل ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آخرت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے. تمہارے نفس اپنے عمل کے گروہ میں ہے. عمل صحیح ہوا نفس آزاد، عمل غلط ہوا تو نفس اسیر ہے اپنے اعمال کا. جو سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے نفس اسیر ہوتا ہے سگریٹ کا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا عادی ہو جائے اسی کیا ہو جاتا ہے؟ اسیر ہوتا ہے. آپ کے نفس اپنے اعمال کا اسیر ہے. پاکیزہ اعمال ہو تو نفس آزاد ہے، پاکیزہ ہو جاتا. ناپاک اعمال ہو نفس کیا ہے؟ ناپاکی کے اسیر ہے. فکوہا باستغفارکم، بس اپنے نفس، آپ کے نفس اسیر ہے. کس کے اسیر ہے؟ اعمال کے.
تمہارا عمل کے اسیر ہے نفس. یہاں پر مراد وہی گناہوں کے اسیر ہے، گناہوں کے گروہ میں ہے. تو آزاد کرو اپنے نفس کو، آزاد انسان بنو. ایک ظاہری آزادی ہوتی ہے جیسے ہم سب ظاہری طور پر آزاد ہیں، دوسرے روحانی آزاد ہوتے ہیں. روحانی لحاظ سے ہم آزاد نہیں. میں 1000 چیزوں سے ڈر کر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. عزیزوں سے، اقارب سے، بدنامی سے، لوگوں کے مذاق اڑانے سے، توہین کرنے سے، 1000 خیالات کی وجہ سے کیا ہے، روحانی لحاظ سے اسیر ہوں. اسی لیے کیا کہتے آگا حضرت حر کے سرانے پر حسین گئے، کیا فرمایا، انت حر کما سمت کا امک، تم آزاد انسان ہو، حریت والا ہو. یعنی کیا کہ جس کو حق سمجھتے ہو اس کو انتخاب کرتے ہو. دیکھو 19 بدترین لمحات میں کیا ہے، دیکھا حسین کے ساتھ حق ہے. 30,000 وہاں رہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن یہ حر تھا، آزاد تھا. اس کے نفس اسیر نہیں تھا، آزاد تھا، آ گیا. تو نفس کو کیا کرنا پڑے گا، آزاد رکھنا پڑے گا. نفس اعمال کے اسیر ہوتا ہے، کردار غلط ہو تو نفس بھی اسیر ہو جاتا ہے. تو کیا کریں، کردار غلط ہو، نفس اسیر ہو جاتا ہے، شیطان کے حوالہ ہو جاتا ہے. کہتے ففکوہا باستغفارکم، اپنے نفس کو آزاد کرو استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے. کیا کرو، اپنے نفس کو آزاد کرو ان غلط تعلقات سے. ایک ایک کر کے زنجیر کیا ہے، غلط تعلقات سے اپنا آپ کو آزاد کر. مال، شہرت، پارٹی بازی، اقربا پروری، غلط عادتیں، ان سب سے کیا کرو، اپنے آپ کو آزاد کرو. شیخ انصاری کے شاگرد نے یا ایک طالب علم نے شیخ انصاری کو عالم خواب میں دیکھا. عالم خواب میں شیطان کو دیکھا، بڑے بڑے زنجیر لے کر جا رہا تھا. اس سے پوچھے یہ سارے زنجیر کس کے لیے؟ کہا کہ لوگوں کو اسیر کرنے کے لیے. تو ان کے درمیان ایک بہت بڑا زنجیر دیکھا جو بہت موٹا تھا لیکن کٹ گیا تھا. پوچھا یہ زنجیر کس کے لیے؟ کہا یہ زنجیر شیخ انصاری کو اسیر کرنے کے لیے تھا. ابھی اس کو میں نے اسیر کیا تھا لیکن اس نے اپنا آپ کو نجات دیا. تو طالب علم نے پوچھا میرا زنجیر کون سا ہے؟ کہا نہیں تمہیں زنجیر کی ضرورت نہیں، ویسے ہی میرے ساتھ آ رہے ہو. تو کہتے جا کر شیخ انصاری سے بتایا. تو شیخ انصاری نے کہا بات صحیح، کل میری بیوی دنیا میں بچے لا رہی تھی تو تھوڑا سا مال امام لے کر گیا، تھوڑا سا مجتہد تھا نا، مجتہد وقت تھا، مال امام لے کر گیا بازار بیوی کے لیے اس سے کچھ چیزیں خریدوں. پھر وہاں جانے کے بعد میں پشیمان ہو گیا، واپس آیا. تو واپس آنے کو کیا کہا ہے، زنجیر توڑ کر آزاد ہو گئے. تو ففکوہا باستغفارکم، اس کو آزاد کرو کس کے ذریعے، استغفار کے ذریعے. وظہورکم ثقیل من اوزارکم، تمہارا پشت سنگین ہے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کے سنگینی کی وجہ سے تمہارا پشت کیا ہے آغا، سنگین، نہیں چل سکتے ہو. پشت پر اتنا گناہ کا بوجھ ہے، نہیں چل سکتے ہو. واقعاً یہ ہے، گناہ جب ہوتا ہے نا، انسان کمال کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے. ہر گناہ انسان کو روکتا ہے. بہت عجیب ہے آغا. فخففوا عنہا، تو اپنے پشت سے، فخففوا عنہا، اپنے پشت سے کیا کرو، کم کرو، خفیف کرو. گناہوں کے بوجھ کو کیا کرو، کم کرو اپنی پشت سے. بطول سجودکم، کیسا، طولانی سجدہ کر کے. بہترین راہ ارتباط با خدا نماز ہے نا. معراج المؤمن، معراج پر پیغمبر کس لیے جاتا ہے، دیدار خدا کے لیے. مومن دیدار خدا کے لیے کہاں پر، نماز میں جب جاتا ہے دیدار خدا ہوتا ہے. اور نماز کی حالات میں سے سجدہ بہترین حالات ہے جہاں پر انسان دیدار خدا اس کو نصیب ہوتا ہے. یعنی اپنے بہترین عضو کو مٹی پر رکھتا ہے. بندگی کے اظہار کے عروج ہے، یہ بندگی کے اظہار کا عروج ہے. بندے خدا ہونے کے احساس کرتا ہے عملاً بھی. تو ظاہر ہے وہاں پر کیا ہے، سجدہ میں یہ انسان کیا ہوتا ہے، ایک خدا سے زیادہ، خدا کے وجود کا، خدا کے معرفت کا،
خدا کو خدا بندی کا، اپنے بندہ ہونے کا احساس زیادہ کرتا ہے، تو جتنا سجدہ طولانی ہوگا اتنا ہی گناہ خفیف سے خفیف تر ہوگا، کیونکہ توبہ کرے گا، آئندہ گناہوں سے بچے گا، گزشتہ گناہوں سے استغفار کرے گا۔ وَعْلَمُ جان لو ان اللہ تعالی ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے اقسم بعزتی، اپنی عزت سے قسم کھائی ہے، ان لا يعذب المصلین، نمازیوں کو عذاب نہیں کرے گا۔ خدا نے قسم کھایا نمازیوں کو، کون سے نمازی ہے وہ؟ فویل للمصلین بھی فرمایا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بس یہ حقیقی نمازی، نماز کے تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے قسم کھایا ہے۔ والساجدین، نماز میں سجدہ بھی ہے، لیکن سجدہ اہم ہونے کے بنا پر خاص کر کے ذکر فرمایا، نمازیوں کو اور ساجدوں کے لیے فرمایا ہے، کیا کہے؟ وعدہ کیا ہے کہ ان کو عذاب نہیں کرے گا، کیونکہ نمازی حقیقی نمازی ہو اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خلق الانسان ہلوعا، انسان بڑے لالچی وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب مشکل میں پڑ جاتا ہے بے تاب ہو جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب مال ملتا ہے تو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، الا المصلین، صرف نمازی۔ نمازی دوسرے انسانوں سے کیا ہے؟ مختلف ہے، انسانوں کو وہ طبیعت ہے، لیکن نمازی جب بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل فرشتہ بن جاتا ہے یہ آدمی۔ یہ حقیقی نمازی یہ ہے، نماز کی یہ اثر ہے۔ وَأَن لَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ، اور خدا نے قسم کھایا ہے کہ نمازیوں کو نہیں ڈرائے گا آتش جہنم سے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن نمازی کے کوئی خوف نہیں ہوگا۔